ادا کرنے میں نماز جنازہ میں دو طرح کی شرطیں ہیں، دو طرح کی۔ جب میں اور آپ ابھی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کچھ شرطیں ہیں، مگر وہ صرف ہمارے لیے ہیں، یعنی مصلی کے لیے، سواد کے ساتھ مصلی، صلاۃ پڑھنے والا نمازی، مصلی نمازی کے لیے وہاں پر شرطیں ہیں۔ مگر جنازے کے اندر دو قسم کی شرطیں ہیں۔ ایک قسم کی شرطیں جنازہ پڑھنے والے کے لیے اس میں پوری ہونی چاہیے، اور دوسری قسم کی شرطیں میت کے لیے اس میں پوری ہونی چاہیے۔ جب میت کے اندر جو شرطیں ہیں وہ بھی پوری ہوں، جو جنازہ پڑھنے کے لیے آیا مصلی نمازی جو ہے جنازہ پڑھنے والا، اس کی شرطیں بھی پوری ہوں، تب جا کے یہ فرض اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اب آئیں وہ دو طرح کی جو شرائط ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلی بات، نماز جنازہ کے اندر کچھ شرائط ہیں جو مصلی کے لیے ہے، جو جنازہ پڑھنے کے لیے گیا۔ کچھ شرطیں تو اس کے لیے وہ ہیں، بلکہ وہی ہیں جو عام نماز کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا طہارت شرط ہے۔ میں اور آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے یا 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، طہارت شرط ہے۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ نمازی کا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ ہے طہارت، پاکیزگی۔ کیا پاک ہو؟ جسم بھی پاک ہو، جسم کو غسل کی حاجت ہے تو غسل کرو، وضو کی حاجت ہے تو وضو کرو، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ یہ شرط جنازے کے لیے بھی ہے، اور یہ شرط 5 وقتہ نماز کے لیے بھی ہے جو مصلی جنازہ پڑھنے آیا یا نماز پڑھنے آیا۔ ستر عورت، جسم کو چھپانا، یہ 5 وقتہ نماز کے لیے بھی، فرض عین کے لیے بھی شرط ہے، اور جنازے کے لیے بھی جو پڑھنے کے لیے آیا ہے بندہ، اس کا لباس پورا ہو۔ یہ نہیں وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھنے آیا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا بھی لباس ہے، نہیں۔ ستر عورت، جسم کا چھپانا یہاں بھی فرض ہوگا، ضروری ہوگا۔ استقبال قبلہ، جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گیا اس کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ وہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ استقبال قبلہ یعنی اس کا رخ قبلہ کی جانب ہو۔ ہاں، جو وقت ہے وہ جنازے میں شرط نہیں۔ فجر کے لیے تو شرط ہے نا کہ فجر کے لیے فجر کا ٹائم ہو، زور کے لیے زور کا وقت ہو، شرط ہے۔ یہ عصر کے لیے عصر کا وقت ہو تو وہاں شرط ہے۔ جنازے کے لیے ٹائم شرط نہیں، جب بھی جنازہ تیار ہو جائے وہی اس کا ٹائم ہے، جنازہ پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کا کوئی مکروہ وقت نہیں۔ پھر کچھ شرطیں اس کی میت کے لیے ہے۔ نماز جنازہ میں کچھ شرائط میت کے اندر پائی جانی ضروری ہے۔ وہ جو میت کے اندر شرائط پائی جانی ضروری ہے وہ 7 ہیں۔ 7 قسم کی شرطیں میت کے اندر پوری ہوں گی تو اس کا جنازہ پڑھیں گے، ورنہ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ وہ کون سی شرائط ہے؟ میں ایک دفعہ وہ گن دیتا ہوں، بعد میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ میت کے تعلق سے نماز جنازہ کی 7 شرطیں ہیں۔ میت کا مسلمان ہونا پہلی شرط ہے، سادی بات ہے۔ جنازہ اس کا پڑھیں گے جو بندہ مسلمان ہو، تو کافر کا جنازہ نہیں ہوتا۔ دوسری شرط ہے میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا۔ میت کا جسم بھی پاک ہو اور اس کا کفن بھی پاک ہو، یہ شرط ہے۔ اس کی تفصیل آگے عرض کرتا ہوں۔ تیسری شرط ہے جنازے کا وہاں موجود ہونا، جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ غیبانہ نماز جنازہ، تو وہ جائز نہیں۔ یہ ہم بنیادی باتیں کر رہے ہیں۔ جنازے میں 2 قسم کی شرطیں ہیں۔ ایک قسم کی شرطیں نماز پڑھنے والے میں پوری ہونی چاہیے، اور دوسری قسم کی شرطیں میت میں، ڈیڈ باڈی میں، وہ پوری ہونی ضروری ہے۔
تو جو میت کی شرطیں ہیں 7، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جس کا جنازہ پڑھنا ہے وہ بھی تو موجود ہو، میت ہی موجود نہیں تو جنازہ نہیں۔ تو میت کا حاضر ہونا یہ جنازے میں میت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ تو غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، یہ مسئلہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ ایسے کبھی کوئی بڑی شخصیت فوت ہو جائے تو لوگوں کے اندر پر جذبہ بیدار ہو جاتا ہے کہ چلو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، غائبانہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی ذرا سوشل میڈیا پہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں۔ نجاشی کا جنازہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھا تھا، وہ دوسرے ملک میں فوت ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنے ملک میں اس کا جنازہ پڑھا تھا۔ جو غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے بھی تو نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا، اگلی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنازہ نجاشی کا پڑھا رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی میت میرے سامنے ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ سرکار کے سامنے میت موجود تھی، اللہ نے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے تو جنازہ سامنے آ گیا۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ میت کا امام کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ جو 10ویں لائن کے اندر کھڑا ہے وہ بھی کہے کہ مجھے میت نظر نہیں آ رہی، جس طرح یہاں کہا جائے گا 10ویں صف میں کھڑے بندے کو میت نظر نہیں آ رہی، کہا تیری جو نماز ہے ہو جائے گی، کیوں؟ تیرے امام کے سامنے میت موجود ہے، لہذا شرط ہے امام کے سامنے میت ہو۔ سرکار نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا تو سرکار کے سامنے میت موجود تھی، تو ہماری اس میں جو تشریح اور توضیح ہے وہ یہ ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ جنازہ وہاں موجود ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے جنازہ زمین پہ رکھا ہوا ہو، کسی جانور وغیرہ پر لدا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ جنازہ مصلی کے آگے قبلہ کی جانب ہو، یہ نہیں کہ جنازہ بیک سائیڈ پر پڑا ہو اور بندہ نماز جنازہ پڑھ دے، تو اس طرح جنازہ بیک سائیڈ پہ ہوگا تو نماز جنازہ قبول۔ تو کیا شرط بنی؟ نمبر 1 جنازہ وہاں موجود ہو، نمبر 2 جنازہ سامنے ہو۔ ٹھیک آ گیا؟ یہ 2 شرطیں ہیں۔ پھر میت کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ یہ ہوتا ہے، یہ میت ننگی نہ ہو، تو ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ، مگر یہ شرط ہے۔ میت کا جسم چھپانا یہ بھی فرض ہے۔ میت امام کے محاذی سامنے ہو، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ میت امام کے سامنے ہو، ایک میت ہے تو میت کا سینہ امام کے سامنے ہو، چارپائی اس طرح رکھی جائے کہ جو میت کا سینہ ہے وہ امام کے مصلی کے سامنے آئے، یہ شرط ہے۔ اور اگر کئی میتیں ہوں، کئی جنازے 4 6 10 جنازے اکٹھے ہو جائیں تو اس کی میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لیں، اس میں بھی پہلی بات تو بندے کو اجازت ہے کہ سب کا جنازہ اکٹھا پڑھا دے، ہو جائے گا۔ نمبر 2 بہتر یہ ہے اگر ممکن ہے تو سب کا ایک ایک کا الگ الگ جنازہ پڑھائیں، وہ ہے افضل۔ اگر کسی نے جنازہ پڑھا دیا 5 میتوں کا 100 میتوں کا خدا نخواستہ تو جنازہ اس کا ہو جائے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقے 2 ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس ترتیب سے جنازے میں نمازی کھڑے ہیں صف لمبی کر کے شمال جنوب میں، اسی طرح سامنے جو میتیں ہیں 5 10 وہ سامنے اسی طرح رکھ دیں، ترتیب کے ساتھ جس طرح صف کھڑی ہے اسی طرح رکھ دیں۔ ان میں سے جو سب سے افضل بندہ ہے اس کی میت امام کے سامنے رکھ دیں، یہ طریقہ درست ہے، اس طریقے سے جنازہ ہو جائے گا سب کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اگر سامنے جگہ موجود ہے تو پھر سب کی جو میتیں ہیں وہ سامنے رکھیں، پھر یہ ہوگا کہ جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے افضل ہے، ان میں امام ہے، خطیب ہے، سید ہے، علم والا ہے، تقوی والا ہے، جو افضل ہے وہ امام صاحب کے قریب ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوسرے کی مشرق کی طرف خانہ کعبہ کی طرف 4 پائیاں رکھتے چلے جائیں گے اگر جگہ موجود ہے کھلے میدان کے اندر، مگر دونوں طریقوں سے اس کا جنازہ ہو جائے گا۔
زیادہ میتیں ہوں تو ایک ہی دفعہ جنازہ پڑھیں تب بھی ہو جائے گا، بہتر یہ ہے ایک ایک کا علیحدہ پڑھیں۔ اگر ٹائم موجود ہے یا جنازے تھوڑے ہیں، 2 جنازے ہیں 3 ہیں تو ایک ایک کا پڑھ لیں، زیادہ ہے تو اکٹھا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ 7 شرطیں ہیں جن کا پورا ہونا میت کے اندر ضروری ہے۔ یہ 7 شرطیں پوری ہوں گی تو میت کا جنازہ پڑھیں گے، ورنہ اس کا جنازہ جائز نہیں۔